الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی نبینا محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، جو کہا جائے سنا جائے اس میں کم و بیشی غلطی معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت مبارکہ کو سمجھنے کی اور زندگی میں اس کو عملی طور پر لانے کی توفیق عطا فرما۔ جو کمی بیشی رہ گئی اس کو معاف فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص کو پیدا فرما، اور ہمارے لیے اس عمل کو باعث نجات بنا۔ جو مسلمان اس وقت پوری امت میں پریشان ہیں ان کے حال پر رحم فرما۔ آج الحمدللہ ہم اس سلسلے کا 28واں سیشن کریں گے، اور اس میں ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ باتیں ڈسکس کریں گے جس میں جو احد کے بعد کے ایونٹس ہیں، اور وہ ایونٹس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چوتھی ہجری یعنی فورتھ ایئر میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مائیگریٹ کر گئے تھے، اس وقت آئے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرانی سیرت کی کتابیں تھیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں تھیں انہیں کو سیرت کہا جاتا تھا۔ تو سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے، پرانی سیرت کی کتابوں میں بھی تفصیل سے تاریخی طور پر سیرت کے اندر یہ بیٹلز اور جنگیں ہی ملتی ہیں، اور پھر علماء نے، بعد کے علماء نے اس کو قرآن کی جیسے آیات ریویل ہوئیں ان کے ساتھ ان کو اٹیچ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم بھی اسی سلسلے کو فالو کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعے جو پڑھے تھے وہ واقعہ رجی تک کا ذکر کیا تھا، جو دراصل چوتھی ہجری میں ہوا تھا، بالکل شروع میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو چوتھے سال ہے اس میں سفر کے مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو بئر میمونہ بھی کہتے ہیں، اور یہ واقعہ دراصل نجد کے علاقے سے تعلق تھا۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ریاض سے تقریباً بعض جو حضرات ہیں، جو یہاں میں جن کو حضرات کو جانتا ہوں، بلکہ میرا بھی 2-3 دفعہ بلکہ شاید زیادہ ہی اس مقام پر گزر ہوا ہے، جب وقت ملتا ہے یا کبھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں لے جاتا ہے جہاں صحابہ کی قبوریں ہیں۔ لیکن یہ تقریباً ریاض سے تقریباً 35 کلومیٹر دور جبیلیہ کا علاقہ ہے۔ وہاں پر جو ہے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ معرکہ وہاں ہوا تھا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جبیلیہ کا جو معرکہ، جو جبیلیہ کا علاقہ ہے، وہ دراصل وہ بئر میمونہ کا معرکہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمہ ابن کذاب کا واقعہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو تاریخی لحاظ سے جو لوگ ریاض میں رہتے ہیں وہ یا کبھی ریاض کی طرف آنا ہو تو ریاض سے تقریباً نارتھ آف ریاض میں جبیلیہ کے علاقے میں بالکل سٹی ہے، وہاں پر بالکل کوارنٹائن وہ قبریں ہیں جہاں پر بلکہ بعض ایک جگہ بورڈ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابہ کی قبریں ہیں، تو مقبرہ صحابہ لکھا ہوا ہے۔ تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ جبیلیہ کا جو مقام ہے یہ بئر میمونہ کا واقعہ ہے جس کو ہم ذکر کریں گے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہ مسلمہ ابن کذاب کی قبر ہے، کی معرکہ تھا۔ اگر آپ مجھ سے رائے پوچھے، جو میں نے اس کا پورا تفصیلاً اس علاقے کو گھوما ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ مسلمہ ابن کذاب ہی کی طرف اس کا زیادہ دھیان جاتا ہے، کیونکہ 3 سے 4 جگہ مختلف قبریں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی علاقے میں واقعہ پیش آیا ہو، کیونکہ جس جگہ پر صحابہ کی قبریں ہیں وہاں پر جو ہے وہ کنواں موجود ہے، تو بئر کہتے ہیں کنویں کو۔ تو دونوں باتوں میں تردد نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ مسلمہ ابن کذاب کا واقعہ جو تھا وہ الخرج میں ہوا تھا۔ تو بہرحال تاریخی طور پر وہ جگہ قابل انسان صحابہ کی سے ایمان کو اپنے رکھتے ہوئے، صحابہ سے محبت میں جو ہے وہ قبرستان ان کی قبروں کے اوپر جا سکتا ہے بغیر کسی شرعی طور پر اس کو کوئی خاص اس پر
مطلب کوئی مانگنے یا وغیرہ کی کوئی نیت تو نہیں ہوتی، ہم تو تاریخی لحاظ سے صحابہ کی خبروں پہ جاتے ہیں۔ تو یہ بئر میمونہ کا واقعہ پیش آیا تھا سفر کے اندر 4 ہجری میں۔ ہوا یہ تھا کہ عامر بن مالک اس شخص تھا جس کا نام تھا ابو البراہ کہتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نجد سے، اور کچھ ہدیے بھی پیش کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہدایہ کو قبول نہیں فرمایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو البراہ نے اسلام قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس پر تردد کا اظہار کیا، بلکہ اس نے کہا کہ اگر آپ کچھ اہل نجد کی طرف، یہ جو ریاض کا علاقہ ہے، یہاں سے لے کر یہ علاقہ کویت اور عراق کا بھی کچھ علاقہ نجد کا علاقہ کہلاتا ہے، تو نجد کی طرف اگر آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیں جو کہ آپ کے پڑھے لکھے صحابہ ہوں، جن کے پاس علم ہو، اور وہ وہاں اسلام کی دعوت دیں، آپ کے دین کی دعوت دیں، تو مجھے امید ہے کہ میری قوم جو ہے وہ اسلام قبول کر لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو البراء مجھے اہل نجد سے اندیشہ ہے اور خطرہ ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطرہ تھا کہ کہیں اہل نجد جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نقصان نہ پہنچا دیں اور کہیں مسلمانوں کو خطرہ نہ ہو۔ اور تاریخ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف صرف اور صرف ایک مارکے کے اندر ہی قریب تک آئے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آئے نہیں ہیں تاریخ کے اندر۔ تو یہ ابو البراء جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا تو ابو البراء نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ضامن ہوں اور میں ان لوگوں کی ضمانت لیتا ہوں، میں ان کا امین ہوں، آپ ان کو بھیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ جو کہ قرہ تھے، کہلاتے تھے، ان کو اس ابو البراء کے حوالے کے ہمراہ کر دیا۔ اس میں منذر بن عمر سعدی رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ یہ نہایت ہی مقدس اور پاک باز جماعت تھی، دن کو لکڑیاں چنتے تھے اور شام کو فروخت کر کے اصحاب صفہ کے لیے کھانا جمع کرتے تھے، یعنی کھانے کا انتظام کرتے تھے، اور شب کا کچھ حصہ درس قرآن میں اور کچھ حصہ رات کو قیام اللیل اور تہجد میں گزارتے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، فتح الباری کے اندر یہ واقعہ، یہ ان کی تفصیل موجود ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے نیک صحابہ ہوں گے جو کہ دن میں لکڑیاں چنتے ہوں اور شام کو فروخت کر کے اصحاب صفہ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہوں، پھر رات کو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوں اور رات کا حصہ جو ہے قیام اللیل میں اور تہجد میں گزارتے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات میں سے 70 صحابہ کو چنا، اور جیسے میں نے کہا منذر بن عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کی طرف ان نجد کی طرف بھیج دیا۔ یہاں پر جب یہ لوگ، ایک مقام تھا بئر میمونہ، یعنی جو بئر کہتے ہیں جو ویل ہوتا ہے، وہاں پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا تھا۔ یہاں کا جو امیر تھا اس کا نام تھا عامر بن طفیل، اس کو جو ہے وہ خط دیا تھا۔ اچھا، یہ ابو البراء کا جو تھا، دراصل یہ عامر جو اس علاقے کا سربرئیس تھا، وہ دراصل ابو البراء کا بھتیجا بھی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے نام کے لیے خط بھیجا تھا، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو سپرد کیا تھا۔ یعنی امیر تو بنایا تھا منذر بن عمر سعدی رضی اللہ عنہ کو، لیکن جو خط بتایا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، یہ خط جا کر تم اس کو سنانا۔ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بئر میمونہ کے مقام پر پہنچے تو حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ دعوت نامہ دیا تھا عامر بن طفیل کے لیے، میں یہ اس کے پاس دے کے آتا ہوں، آپ حضرات یہاں پر رکیں۔ عامر، اچھا جیسے میں نے کہا کہ ابو البراء نے تو پہلی امانت لے لی تھی کہ میں ضامن ہوں ان کا، تو عامر بن طفیل کے لیے جب یہ حرام رضی اللہ عنہ خط لے کے جا رہے تھے اور خط لے کے پہنچے ہی تھے، تو عامر نے ایک شخص کو اشارہ کیا پیچھے سے کہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ اس شخص نے پیچھے سے نیزہ مارا، اور جیسے ہی نیزہ مارا تو حرام رضی اللہ عنہ کے منہ سے کلام نکلا کہ اللہ اکبر، فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ تو بڑا ہے، قسم ہے رب کعبہ کی، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ عجیب جملہ تھا کہ ایک انسان دعوت کی نیت سے آیا،
قاصد کی نیت سے آیا اور اسی کے اوپر خنجر چلا دیا جائے اور اس کے منہ سے نکلے کہ اللہ اکبر، میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ جو شخص عامر بن طفیل تھا، اس نے اپنے ہی جو قبیلے والے تھے ان کو اکسایا کہ ایک کام کرو، یہ جو 70 صحابہ باہر، ان 69 پلس صحابہ جو موجود ہیں، ان کے اوپر ان کو بھی یہیں ہم قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس کے چچا جو تھا اس نے ضامن ہوا تھا، تو اس کے قبیلے والوں نے، اس کی قوم نے انکار کر دیا کہ ہم ان اصحاب رسول پر حملہ نہیں کریں گے۔ اب عجیب بات ایک اور بتاؤں کہ اہل جاہلیت کے اندر بھی یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ قاصد کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی ایک قاصد جو آپ کے پاس پیغام لے کے آیا ہے کسی ریاست کے امیر کا، یہ ان کے ہاں یہ اصول نہیں تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو بہرحال سید الحرام رضی اللہ عنہ تو کامیاب ہوئے، انہوں نے خود یہی اپنے الفاظ کہے کہ اللہ کی قسم، قسم رب کعبہ کی، میں کامیاب ہو گیا۔ تو عامر جو تھا، اس نے اپنی قوم سے چاہا لیکن قوم راضی نہیں تھی، کیونکہ اس کا جو چچا تھا اس ابو البراء، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضمانت دے دی تھی قوم کی کہ میں امین ہوں، میں نے ان کا ضامن ہوں۔ تو عامر بن طفیل کو جب ناامیدی ہوئی تو اس نے دوسرے قبیلے جو اس کی قبیلے تھے، عصیہ اور زکوان کے قبائل، ان سے امداد طلب کی اور کہا کہ یہ مسلمان آئے ہوئے ہیں، ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور ان حضرات نے اچانک ان تمام صحابہ پر، یہ تقریباً 69 کے قریب صحابہ تھے، نہ کوئی جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، تو تعلیم کی غرض سے آئے تھے۔ ان میں تقریباً سارے جو صحابہ تھے سوائے 2 اور صحابی کے، یعنی حرام رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے، وہ قاصد کے طور پر آئے، منذر بن عمر رضی اللہ عنہ یہ امیر تھے، اور 2 اور صحابی تھے ان میں، جن میں منذر بن محمد اور عمر بن امیہ، یہ 2 صحابہ قافلے سے ہٹ کے، جو قافلے کی بکریاں وغیرہ تھی ان کو چرانے گئے ہوئے تھے۔ تو باقی اور تقریباً 67 جو لوگ تھے، 67 جو لوگ تھے، ان پر ان قبیلے والوں نے عامر بن طفیل کے کہنے پر حملہ کیا اور سب پر قتال کر دیا، یعنی بہت بڑی تعداد میں حملہ کیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر کے ان کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ اور صرف جیسے میں نے کہا کہ 3 صحابی اس میں سے بچ گئے تھے۔ ایک صحابی تھے کعب بن زید رضی اللہ عنہ، جو کہ زخمی ہو گئے تھے، لیکن وہ جو کفار تھے نجد کے، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ شہید ہو گئے، اور یہ جو 2 صحابی تھے منذر بن محمد اور عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کیونکہ قافلے سے ہٹ کے مویشی چرانے گئے ہوئے تھے، اونٹ وغیرہ کے، بھئی اونٹ کو کھانا وانا کھلا دیں اپنے جانوروں کو، ان کے قافلہ جب نکلتا تھا تو یہ دور تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر کچھ پرندے جو ہیں وہ جہاں پر مسلمانوں کا پڑاؤ ہے وہاں پر اوپر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ جب ان حضرات نے یہ دیکھا کہ پرندے اوپر اڑ رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں ذکر کیا کہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بدعہدی ہو گئی ہے اور ضرور یہ پرندے اور مسلمانوں کے اوپر کچھ مسئلہ ہوا ہے۔ جب انہوں نے جا کے قریب دیکھا تو دیکھا کہ دشمن کھڑا ہے اور وہاں پر تمام ان کے رفقاء جو ہیں وہ تقریباً کم و بیش 70 صحابہ جو ہیں وہ شہادت، جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ تو ان دونوں حضرات نے، منظر بن محمد اور عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینے چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں۔ تو منظر رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو میرے دوست، میرے صحابی، اللہ کے رسول کے صحابی، اللہ کے رسول کو آج نہیں تو خبر ہو ہی جائے گی، لیکن شہادت سامنے ہے، جنت سامنے ہے، لڑو اور شہید ہو جاؤ۔ الغرض یہ دونوں حضرات، یہ ایمان کی ایک انتہا ہے جو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، کہ وہ ایک کیا شعر ہے، پاکستان کے ایک شاعر ہیں، مجھے خود ان کا شعر ایک خود بہت پسند ہے، مرتضی برلاس کے نام سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہو اس پہ اثر اعجاز مسیحائی کا، کیا ہو اس پہ اثر اعجاز مسیحائی کا، جس کا خود ہی نہیں ہو جینے کا ارادہ برلاس۔ کہ آپ اس کو کیا زندگی کی لطف سے، چیزوں سے ڈرائیں گے جس کو خود موت کا شوق لگ گیا ہو۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو جنت اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو سامنے نظر آتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جنت تمام اپنی
آسائشوں کے ساتھ سامنے میرے آ جائے، اور یا جہنم تمام عذاب کے، تب بھی میرے اوپر ذرا سے ایمان پہ اوپر نیچے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بے عینی اسی طرح دیکھتے ہیں، ہمارے پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین اتنا تھا۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ایمان اتنا پختہ اور شہادت کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ آپ سوچیں کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 67 پلس صحابہ شہید ہو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے جسم میں پڑے ہوئے ہیں، اور لشکر موجود ہیں دشمنوں کے، 2 صحابی ہیں، اصولاً واپس اگر وہ چلے جاتے اور اطلاع کر دیتے تب بھی، لیکن شہادت کا شوق اور دین کو اپنی زندگی میں ڈھال لینا، یہ ان صحابہ کی زندگیوں میں رچ بس گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم ان کا نام جب لیتے ہیں تو ہم ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہتے ہیں۔ تو یہ 2 صحابی جو تھے، منذر رضی اللہ عنہ اور عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ، ان میں سے منذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خبر تو ہوتی رہے گی، شہادت کیوں چھوڑ دیں؟ تو یہ دونوں صحابی آگے بڑھے اور دشمنوں کے جتھے میں کودے۔ ان میں منذر رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے، لیکن عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب گرفتار کر کے عامر بن طفیل کے پاس لایا گیا تو عامر کی ماں نے ایک نظر مانی تھی کہ ایک وہ غلام کو آزاد کرے گی، اور ان کی کیونکہ نجد کا یہ جو عامر بن طفیل تھا، اس کا شاید کچھ مکے والوں پر کچھ حق بھی باقی تھا، تو اس وجہ سے اس نے یہ نظر مانی ہوئی تھی کہ میں غلام آزاد کروں گا، اور مکے والوں کی طرف سے شاید کچھ خون بہا یا کچھ اس طرح کا واقعہ تھا، تو اس نے سید عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کے سر کے بال کاٹے، اور یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام کو آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، لہٰذا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب اسی واقعے کے اندر جیسے میں نے کہا کہ سیدنا کعب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ بچے، یہ بالکل زخمی حالت میں، ان کو دشمن سمجھا کہ یہ مردہ ہو چکے ہیں اور ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اسی مارکے کے اندر ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، یہ دراصل غلام تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اسی بئر میمونہ کے واقعے پر کہ بیٹل میں یہ شہید ہوئے، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو عامر بن طفیل نے لوگوں سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں وہ کون مرد تھا جو قتل ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے مابین اٹھا لیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ وہ آسمان نیچے رہ گیا، یعنی عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، یہاں تک کہ وہ آسمان کے اندر اٹھا لیے گئے اوپر کی طرف۔ بخاری کی روایت میں ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ عامر بن فہیرہ ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ میں نے عامر بن طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو قتل ہونے کے بعد خود اور خوب دیکھا کہ اس کی لاش آسمان کی طرف اٹھائی گئی اور آسمان اور زمین کے درمیان ملحق رہی اور پھر زمین پر رکھ دی گئی۔ جبار بن سلمہ یہ وہ شخص ہے جس نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور نیزہ مارا تھا۔ جیسے ہی ان کو نیزہ مارا تو یہ جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ یہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی میرا جو مراد تھی وہ شہید ہونا تھی اللہ کی راہ میں، وہ میں پہنچ گیا۔ یہ سن کر اور یہ دیکھ کر کہ ان کی جو جسد خاکی تھا اس کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے، یہ ایمان لے آئے، اور ایک صحابی ہیں وہ ان کو یہ واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے جب یہ نیزہ مارا، ضحاک رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے آ کے واقعہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ میرے اسلام لانے کا سبب دراصل عامر بن فہیرہ ہے، کہ جب میں نے ان کو نیزہ مارا تو انہوں نے کہا کہ میری جو مراد تھی وہ پوری ہو گئی، اور اس کے بعد ان کا جو جسم تھا وہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ ان کو علیین میں ان کو اتار لیا گیا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامات تھیں ان اہل اولیاء کی، ان اللہ والوں کی، ان صحابی رسول کی،
کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس طرح کی دشمنوں کو دکھا دیتا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی، ہم نے اکثر ہم لوگوں سے یہ بات سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی اور آپ کو خبر ملی کہ آپ کے 70 صحابہ جو کہ عالم دین تھے، حافظ قرآن کو یاد کر رہے تھے، جو اصحاب صفہ میں بیٹھ کر دین کو علم کو حاصل کرتے تھے، اور نجد والے مانگ کے لے کے گئے تھے دین سکھانے کے لیے، تو مسلمانوں کو آپ سوچیں کتنا بڑا لاس ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل ایک مہینے تک قنوت نازلہ پڑی فجر میں، اور ان حضرات کے لیے جنہوں نے عامر بن طفیل اور یہ اس پورے علاقے کے نجد والوں کے لیے مستقل بد دعا کرتے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام بھیجا گیا کہ اللہ کے رسول آپ جا کے وہی آئی اللہ کے رسول کو کہ آپ اپنے صحابہ کے بارے میں اپنے دوسرے صحابہ کو بتا دیں کہ وہ اپنے رب سے جا ملے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ بہت زبردست بئر میمونہ کا تاریخی واقعہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے جسم کو اٹھا کے آسمان پر لے جا لیا جاتا ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تب بھی وہ اپنی جسموں کو اب شہادت کی خوشی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل دشمن کے جتھے میں ڈال دیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو کامیابی دراصل ہے ہی اسی چیز کا نام کہ صحابہ، اسی لیے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ بہترین تاجر ہیں، کہ انہوں نے دنیا کی تجارت سے بہتر جو ہے آخرت کی تجارت کو سمجھا، کہ آخرت کے معاملے میں وہ ذرا سا کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ آگے چل کے جیسے میں نے بتایا کہ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کے تو سر کے بال کاٹ کے عامر بن طفیل نے ان کو رہا کر دیا تھا۔ جب یہ بئر میمونہ سے مدینہ واپس ہوئے تو رستے میں 2 مشرک بنی عامر کے انہی کی قوم کے ان کے ساتھ ہو گئے۔ جب یہ مقام قناح پر پہنچے اور ایک باغ میں ٹھہرے تو یہ 2 جو کافر تھے یہ سو گئے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم تمہارے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب یہ ابو البراء آیا تھا تو اس درمیان میں کوئی بات ہوئی تھی کہ بھئی ہمیں، اور یہی بنو عامر کے لوگ جو تھے، یہ ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، ان کے بھی حلیف تھے، یعنی ان کے ساتھ بھی ان کا پیکٹ تھا۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہمارے جو حلیف ہیں وہ آپ کے بھی حلیف رہیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عہد و پیمان دیا ہوا تھا کہ بھئی تمہارے لوگوں کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن عامر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، اور ان کو یہ بات نظر آ رہی تھی کہ وہ 70 صحابہ کو شہید دیکھ کے آئے ہوئے تھے، تو ان 2 بنی عامر کے لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ یہ سو رہے ہیں، ان دونوں کو قتل کر ڈالا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے ہمارا عہد و پیمان تھا، اب ہمیں ان کو خون بہا اور دیت دینا ضروری پڑے گی، یعنی اے عمر بن امیہ، ٹھیک ہے تم نے ان کے لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن ہمارا تو ان سے عہد تھا۔ یہ اور بات تھی کہ انہوں نے 70 صحابہ شہید کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عہد کی پیمان کو جو ہے باقی رکھا اور دیت کے بارے میں مشورہ شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی دیت جو ہے وہ روانہ فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ بنو نذیر جو کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ بھی کیونکہ بنی عامر کے حلیف تھے تو معاہدے کا کچھ حصہ جو تھا وہ بنی نذیر کے ذمے بھی واجب الادا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیت کی اور امداد کی غرض سے بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان بنو نذیر کے پاس گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور بنو نذیر نے بڑی محبت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی اور آپ سے کہا کہ
آپ کے خون بہا کا جو وعدہ ہے اس کے اوپر ڈسکشن، اور اندرونی طور پر انہوں نے ایک شخص کو مقرر کر دیا ایک بھاری پتھر اوپر رکھ کے اس دیوار کے پیچھے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ پیچھے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دبا کے اوپر پتھر یہ پھینک دیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ہو گئی، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً وہاں سے اٹھے، اس دیوار سے باقی صحابہ بیٹھے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے آ گئے اور مدینے کی طرف آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے اور مدینے کی طرف آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کفار ان یہود نے ہمارے ساتھ پھر ایک دفعہ غداری کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے خلاف جو تھا وہ حملے کا عہد کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مدینہ والوں سے کہا کہ اب ہمیں اس بنو نذیر سے بدلہ لینا ہے۔ بالکل اسی طرح کا کم و بیش واقعہ یہودیوں کے دوسرے قبیلے کے ساتھ بھی پہلے پیش آ چکا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ مورخین میں تاریخ کے اندر کچھ آگے پیچھے ہوا ہو، لیکن یہی اسی طرح کا واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے۔ تو جب بنو نذیر نے یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کا جو ہے وہ یہ تیار کیا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ منورہ وہاں سے اٹھ کے آ گئے بنو نذیر کے پاس سے، اور اس کے بعد صحابہ بھی آئے، اور صحابہ کو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حملے کا حکم کیا، اور اسی درمیان میں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینے کا کا آ- کا عامل مقرر کیا کہ وہ ذمہ دار ہے۔ بنو نذیر کو جب یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں قید کر لیا، اور ساتھ ساتھ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے بھی کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے فکر رہو، اور مسلمان کیا کر لیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، تم جا کر اپنے قلعوں میں قید ہو جاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف حملے کے لیے ارادہ کیا، تو ان یہودی ظالموں نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ ہمارے 3 عالم آپ سے گفتگو کریں گے، اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ اب اور ساتھ ساتھ ان عالموں کی ملاقات کو کہا کہ آپ ملاقات کے لیے جاؤ تو اپنے کپڑوں میں خنجر لے جانا، تاکہ موقع ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر حملہ کر دو، اور ان کو قتل کر دو۔ اب یہ سب عام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہلے ہی علم پہنچ چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مزید ان کی غداریوں بدعہدیوں کو الگ کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر حملے کا حکم دیا۔ 15 روز تک ان کا محاصرہ کر کے رکھا، اور ان کے باغوں اور درختوں کو کاٹنے جلانے کا حکم کیا۔ بالآخر یہ حضرات جو تھے وہ تنگ آ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمیں 10 دن کی مہلت دے دیجیے، ہم اپنے اہل و عیال کو بچوں کو لے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ سارا سامان جو ہماری اونٹوں پر سامان آئے گا وہ ہم لے جائیں گے، باقی چھوڑ دیں۔ یہود کی مال کا حرص کا یہ عالم تھا کہ اپنی مکانوں کی چوکھٹیں تک اتار کے لے گئے، اور جہاں تک اونٹوں پر لاد سکتے تھے یہ لاد کے لے گئے۔ اس کے بعد ان میں سے اکثر تو خیبر میں جا ٹھہرے، اور بعد میں یہ لوگ شام چلے گئے، جہاں پر ایک سردار تھا یحییٰ بن اخطب، اور کنانہ بن ربی، اور سلام بن الحقیق، یہ انہی لوگوں میں سے تھے جو خیبر میں جا کے ٹھہرے۔ ان میں سے ایک دو یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق نہیں لیا، وہ یہودی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جان و مال کی حفاظت رکھی۔ جب یہ مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو یہ بہت بڑی تعداد تھی، کیونکہ پورا قبیلہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا کہ انصار، تم جانتے ہو کہ تمہارے مہاجرین جو ہیں وہ اس وقت کمزور ہیں، تو اگر تم یہ اجازت دو تو ہم یہ مال کی تقسیم پوری مہاجرین میں کر دیں، اور وہ تمہارے گھروں سے الگ ہو جائیں، اور تمہاری چیزوں کا اختیار تم سے چھوڑ دیں۔ تو انصار جو تھے وہ کیونکہ فراخ دل لوگ تھے، اللہ تعالیٰ سے رسول سے محبت کا ان کا وعدہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، مہاجرین کو آپ یہ مال مہاجرین پر تقسیم کر دیں، اور باقی اموال جو ہمارے ہیں وہ بھی مہاجرین اپنے پاس رکھیں، ہم خوشی سے راضی ہیں۔ جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اے اللہ انصار پر اور ان کی اولاد پر خاص مہربانی فرما۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اشعار نے فرمایا کہ اے گروہ انصار، اللہ تم کو جزائے خیر دے، خدا کی قسم ہماری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسا کہ غزنوی شاعر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جعفر کو جزائے خیر دے کہ جب ہمارا قدم پھسلا ہو اور اس کو لرزش ہوئی ہو
تو تم نے ہماری مدد کی اور ہماری خبرگیری کی، بالفرض اگر ہماری ماں کو یہ صورت پیش آتی تو وہ شاید اکتا جاتی. یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک شعر کی مثال دی کہ تم نے ہمیں ایسے وقت میں سنبھالا دیا جب ہمارے پاس کوئی قابل نہیں تھا، اور اگر ہماری ماں بھی ہوتی تو ہماری ساتھ چھوڑ جاتی. اچھا، انصار میں سے صرف 2 لوگ ایسے تھے جن کی مالی حالت بہت کم تھی، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صحابہ انصاری جو تھے ان کو بھی اس مال غنیمت میں سے حصہ دیا. اور میں نے اس کے بارے میں جیسے کہا کہ اس غزوہ میں بنو نذیر کے 2 لوگ جو تھے، جس میں سے جن کا نام یامین بن عمیر اور ابو سعید بن وہب رضی اللہ عنہ تھا، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے. تو ان کے املاک کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا اور ان کو اسی طرح رکھا گیا. بہرحال یہ پورا واقعہ تھا. اس طرح سے جو مسلمانوں کو ایک جو یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ مسلمانوں سے کے قبضے میں آیا. یہ پورے جو یہودی تھے یہاں سے چلے گئے، اور کچھ نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ خیبر میں پناہ لی، اور پھر کچھ شام میں چلے گئے. آپ کو شاید یاد ہو کہ جب غزوہ احد ہوئی تھی تو غزوہ احد کے اوپر احد کے اندر ایک جو ابو سفیان تھا اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگلے سال بدر میں ملاقات ہوگی، اور شعبان کے مہینے میں 4 ہجری کو، کیونکہ اس سے پہلے 1 سال پہلے غزوہ احد ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات الرقع سے واپسی پر مدینے میں مقیم رہے. احد سے واپسی کے وقت کیونکہ ابو سفیان پہلے وعدہ کر چکا تھا، اسی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے میں 1500 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو کہ بدر کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار تھی. اچھا، ہوا یہ کہ ابو سفیان نے وعدہ تو کر لیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ اگلے سال ہم سے بدر میں ہمارا تمہارا پھر معرکہ ہوگا، لیکن وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا، اور یہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں مسلمانوں سے اس دفعہ اس کو شکست نہ ہو جائے، کیونکہ اس بات کے بارے میں تو مکے والوں کو شاید ہی کوئی تردد تھا کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی مانتے تھے، لیکن کیوں اسی وجہ سے کئی دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں تک کہنے آئے کہ ہم سال تک آپ کی عبادت کر لیں گے، ایک دفعہ آپ ہمارے رب کی عبادت کر لیں، آپ جو چاہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو یہ ڈرا ہوا تھا، اور اس کو ڈر تھا کہ کہیں اس کو وہ ندامت اور شرمندگی مسلمانوں سے بدر کے اندر دوبارہ اٹھانی نہ پڑ جائے. تو یہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھا. اور نعیم بن مسعود کر کے ایک شخص تھا جو مدینے جا رہا تھا، اس نے اس کو کچھ مال دیا اور کہا کہ جاؤ تم جا کے وہاں مسلمانوں میں یہ پروپیگنڈا کرنا کہ قریش جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ کے لیے جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ مدینہ منورہ سے نہ نکلو، اور اس طرح کی بات کرنا کہ مدینے میں خوف پھیل جائے. جب مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلی تو مسلمانوں نے سنتے ہی جوش ایمان ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے جملہ منہ سے نکلا، اور وہ جو جملہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہ نکلا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ مسلمانوں کو ابو سفیان یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمان ڈر جائیں گے، دوسری طرف مسلمانوں کو جب یہ پیغام سنا کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، بہت بڑی تیاری کر رہا ہے، تو مسلمانوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا اور لڑنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے. ابو سفیان نے اپنے مکے والوں سے کہا کہ بھئی اس سال ہم جنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سال قحط رہی ہے اور جنگ کا وبال بھی ہم نہیں سنبھال سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ہشام کی تفسیر میں اور زرقانی کے اندر تاریخ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک جو ہے وہ بدر میں انتظار کرتے رہے. جب مقابلہ نہیں ہو پایا اور جب وہاں قریش کے لوگ آئے نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر جنگ کے واپس آ گئے. اسی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کی ایک آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ نے اس بارے میں فرمایا کہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا اس کے بارے میں قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں وہ 172 سے لے کر 175 تک نازل کی. اسی درمیان میں اسی سال سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بھی ولادت ہوئی شعبان کے مہینے میں. یعنی شعبان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر موعد سے، اس کو غزوہ بدر موعد بھی کہتے ہیں،
غزوہ بدر دوسری غزوہ بدر سے واپس آئے، اور تاریخ میں یہی ہے کہ اسی سیکوینس سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور اسی سال جمادی الاولیٰ کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ، جن کی عمر تقریباً 6 سال تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نے ایک اور نکاح فرمایا، اور وہ نکاح فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زینب بن خزیمہ رضی اللہ عنہ سے۔ اصل میں ان کے پہلے شوہر جو تھے ان کا نام تھا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، لیکن احد کی لڑائی میں، غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کا جو ہے وہ ان کو نکاح کا پیغام فرمایا، اور ان سے 500 درہم پر مہر مقرر ہوا، اور نکاح کے 2-3 مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، لیکن 2 سے 3 مہینے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا۔ اسی تاریخ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی، جو کہ بنو امیہ سے جن کا تعلق تھا، ام سلمہ آپ کی کنیت تھی اور ہند آپ کا نام تھا، اور ابو امیہ قریشی مخرمی کی بیٹی تھی، ماں کا نام عاتقہ بنت عامر بن ربی تھا۔ یہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا پیغام بجایا۔ ان کا پہلا جو نکاح تھا وہ اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ سے ہوا تھا، اور انہی کے ساتھ یہ مشرف اسلام یعنی اسلام لے کے آئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی، اور پھر ہجرت سے واپس ہو کے مدینہ آ گئی تھی۔ غزوہ بدر میں ابو سلمہ شریک ہوئے، غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں ان کے جو پہلے شہر تھے ابو سلمہ، یہ ان کے ہاتھ ان کے بازو پر زخم آیا تھا، زخم کا علاج ہوا، علاج بہتر ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوہ کے اوپر، ایک سریہ کے اوپر ان کو امیر بنا کر روانہ کیا 4 ہجری میں۔ جب یہ واپس آئے تو وہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی میں انتقال ہو گیا۔ ان میں سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میرے شوہر میرے گھر آئے اور کہا کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نکاح سے پہلے کا واقعہ ہے، اور کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے حدیث سنی ہے کہ جو میرے نزدیک دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو مصیبت پہنچے اور وہ کہے ان للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا سن کے آیا ہوں، جو میرے نزدیک دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کو بھی مصیبت پہنچے وہ انا للہ پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں تجھ سے اپنی مصیبت میں اجر کی امید رکھتا ہوں، اے اللہ تو مجھ کو اس کا نیب البدل ادا فرما۔ کیا دعا تھی یہ؟ بخاری مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی کی دعا ہے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کی بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایک حدیث سن کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے میری بیوی ام سلمہ، میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سن کے آیا ہوں جو مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یعنی دنیا اور وما فیہا، یعنی اس میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو کوئی مصیبت پہنچے وہ انا للہ پڑھے اور اس کے بعد یہ کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنی مصیبت میں اجر کی امید رکھتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اپنی مصیبت میں اجر کی امید رکھتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ یہ میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گا یہ دعا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بہتر عطا فرمائیں گے، اس سے بہتر پر عطا فرمائیں گے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو مجھے وہ حدیث یاد آئی، اور جب حدیث یاد آئی تو میں نے دعا پڑھنے کا ارادہ کیا، تو خیال آیا کہ مجھ کو ابو سلمہ سے بہتر شخص کون ملے گا، یعنی دعا تو پڑھ لی، انا للہ پڑھا اور اس کے بعد دعا کا خیال آیا اور شاید دعا پڑھ لی کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون شخص ملے گا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدت گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام پہنچوایا، یعنی ابو سلمہ ایک صحابی ہیں، ان سے بہتر کون ہو سکتا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام پہنچوایا۔
اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام پہنچایا تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے چند عذر بیان کیے کہ میرے یتیم بچے ہیں، میں بہت غیور ہوں، آپ کو میری وجہ سے کہیں تکلیف نہ ہو، یعنی بچے ہیں میرے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے عیال اللہ اور اس کے رسول کی عیال ہیں، اور میں اللہ سے دعا کروں گا وہ غیرت یعنی وہ نازک مزاجی اور شک کا مادہ جو تم کا اندیشہ ہے تم سے جاتے رہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ویسا ہی ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال کے مہینے میں آپ سے نکاح کیا کچھ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسحاق کے اندر ہے کہ ایک بستر بھی دیا جس میں بجائے روئی کے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور رکابی اور ایک پیالہ عطا فرمایا تھا. وفات میں ان کے اختلاف ہے، یہ تقریباً کوئی ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی جب خلاف شہادت کی خبر پہنچی تھی اس وقت ان کا انتقال ہوا. ابو ہریرہ نے نماز پڑھائی اور انتقال کے وقت ان کی عمر کوئی 84 سال کی تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ شاید سب سے زیادہ آخری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے جن کا انتقال ہوا. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا جو واقعہ بیچ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح کے بارے میں آیا. اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نکاح کیے، جیسے میں نے کہا ایک تو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے، یہ بھی احد کے ایک صحابی تھے جو شہید ہوئے تھے، ان سے نکاح کیا، اور پھر ام سلمہ سے کیا. یہ بھی نکاح جو ہے وہ احد کے ابو سلمہ جو تھے وہ احد میں زخمی ہوئے تھے لیکن پھر ٹھیک ہو گئے، لیکن پھر ایک سرایا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، وہاں پر یہ زخم ان کا پھر واپس آیا اور اسی میں انتقال ہوا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نکاح کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد نکاح میں متعدد باتیں ہیں. یہ ایک عجیب اسلام کا ایک نظام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جو ہیں وہ اس طرح سے کیے ہیں کہ امت کو پیغام دینا تھا اس چیز سے. کبھی انشاءاللہ زندگی باقی رہی اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس پر ایک تفصیل سے بات کروں گا کہ اسلام میں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاح ہیں اور کیا اس کی وجہیں تھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک صحابیہ سے اس طرح سے نکاح کیا تھا. اور اسی درمیان میں اس 4 ہجری کے اندر ایک اور اہم واقعہ پیش آیا، وہ تھا پردے کے بارے میں. اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ مسلمان عورتیں جو تھیں وہاں پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت سودا رضی اللہ عنہ، وہ تھوڑی سی قداور بھی تھیں اور ان کا جسامت بھی زیادہ بڑی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات نہیں دل میں اصل میں محسوس ہوتی تھی کہ امہات المومنین کو کوئی دور سے پہچان لے. اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ عمر کی بات، چونکہ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات یہ رکھی تھی کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر کی بات تو اللہ کو بھی پسند آ جاتی. اور عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جو دل میں تردد تھا کہ مسلمان جو عورتیں ہیں وہ پردے کی طرف آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نازل کر دیا اور مسلمانوں پر پردے کے احکامات مسلمانوں کی عورتوں کے اوپر آ گئے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں جب باہر نکلیں تو یہاں تک حکم آیا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ جب وہ، اور مسلمانوں کی مومنین کو کہہ دیں، مومنین عورتوں کو کہہ دیں کہ جب وہ نکلیں تو جلابی بہم اپنے اوپر جو ہے وہ اوپر سے ایک پورا کور کر کے نکلیں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصاری جو مدینے کے لوگ تھے وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنا اہل بیت کے ساتھ اٹیچ تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے قریب تھے کہ ان کا بلا جھجک آنا جانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. جب پردے کے احکام نازل ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ ابن مسعود جو ہیں وہ اہل بیت سے نہیں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں، ورنہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اہل بیت سے ان کا تعلق ہے. بہرحال پردے کے احکامات نازل ہو گئے اور مسلمان مرد اور عورتوں پر پردہ فرض ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے مزید آگے کے جو واقعات ہیں وہ 5 ہجری کے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت اور زندگی دی تو ہم آگے جو واقعات ڈسکس کریں گے وہ اہم واقعہ اگلے ہفتے میں، یعنی جو 2 ہفتے بعد انشاءاللہ کریں گے، اس میں ایک اہم واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئے گا
جس میں کچھ منافقوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی تھی. یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں تفصیل سے ذکر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات ٹھیک ہے اس کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات جو غلطیاں ہیں ان کو درگزر فرمائے، اور آپ حضرات کا بھی بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے. اس کو کہتے ہیں واقع افک کے نام سے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگا دی تھی، اور وہ تہمت کی وجہ سے بہت سارے جو صحابہ تھے وہ بھی جو ہے وہ غلط خبروں کا شکار ہو گئے تھے. بہرحال وہ پوری تفصیل سے انشاءاللہ اس واقعے کو ذکر کریں گے، اور پورا واقعہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ختم ہوگا. اور ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ غزوہ خندق تک ہم اگلے سیشن تک پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے. پہلے امید یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات تقریباً 30 سے 40 سیشنز کے اندر ہم مکمل کر جائیں گے، لیکن جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں تو بہت ساری تاریخی چیزیں اور مل جاتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جلدی کسی چیز کی، اور نہ علم کے اندر کسی چیز کی جلدی ہونی چاہیے. تو اللہ نے چاہا تو ہم اس کو اپنی زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے اس کی ذات سے یہ امید ہے کہ ہم 40+ سیشنز کے اندر انشاءاللہ اس کو ختم کر پائیں گے اللہ نے چاہا تو. تو آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. 2 بکس میں اس میں زیادہ کنسرن رہا، 3 بکس میں اسپیشلی. ایک غزوات النبی کے نام سے جو علامہ حلبی کی کتاب تھی، ایک حیات النبی کا حصہ جس میں کچھ واقعہ جو تھا بیر میمونہ کا تھا، اور پھر سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کا صاحب کی جو کتاب ہے اس سے استفادہ رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کو سننا قبول فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، خطائیں معاف فرمائے. جو لوگ مسلمان پوری دنیا میں تکلیف میں ہیں یا اللہ ان کو جو ہے وہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی پریشانی میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو کسی مصیبت میں کسی امتحان میں اللہ تعالیٰ ان کے امتحانات کو ان سے دور فرمائے. جو بچے یتیم ہو گئے یا اللہ ان کی تو کفالت فرما. جو یا اللہ جن کے والدین کسی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے اور تو اس امتحان کو بہتر جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو ان کے لیے اپنے غیب سے ان کا والی اور وارث ہو جا. اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. جو زندہ ہیں ان کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جن کی زندگیوں کا وقت کم ہے اللہ اپنے ایمان ان کو اپنے تیاری کی، وہ سب کو کم زیادہ کیا سب کو ہی اللہ تعالیٰ موت سے پہلے موت کی تیاری کی نصیب فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے. فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. میں انشاءاللہ وہ دعا بھی آپ لوگوں کو بھیج دوں گا جو دعا میں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی تھی، تاکہ انسان یاد کر لے اور آگے بھی لوگوں کو بھیج دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.